پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے. سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے. میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے. یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی سونگ کر کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں. ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کے حافظہ تھی اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا، میرے باپ پارے قرآن کے حافظ تھے. جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا، وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا. ماں کی حیا، ماں کا تقوی، ماں کا صبر، ماں کی دینداری، ماں کا ایمان، ماں کی جنت، ماں کی آخرت کی فکر، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا. اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی، آج ماں کی دنیا ماں کی محبت، اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی، دنیا کی محبت، یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے. بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے. آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور، ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی. میں تو یہ اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، ہم اس سے منع نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو، لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مسجد میں نہ جائے تو مار کے مسجد میں لے جاؤ. یہ وقت ہے بچے کی عادت اور پرورش کے کرنے کا. اس وقت میں اگر عادت نہیں پڑی یہ بچہ بڑا ہو کے نمازی نہیں بنے گا. آج 3 برس کے بچے کو چاکلیٹ کی لالچ دے کر، پیسے کی لالچ دے کر، بسکٹ کی لالچ دے کر بیبی سٹنگ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ بچے کو بیٹھنے کی عادت پڑے کہ کل اسکول اور کالج میں جانے کے قابل بن جائے. اور 10 برس کے بچے کو مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں کہ میرے بچے کو مسجد کی عادت پڑ جائے، اللہ کے گھر میں جانے والا بن جائے. آج تو 16 برس کا پٹھا بھی بچہ ہی ہے، تو چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے کہ میں کیا بولوں، چھوٹا ہے، بچہ ہے. کیوں؟ آج اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا. ورنہ دینداری، اعمال، بچوں کو بچپن سے اللہ کی عظمت، نبی کی محبت ماں بٹھاتی تھی، ماں دلوں میں بٹھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی. ایمان روٹی دے کر کہہ رہی بیٹی روٹی کون کھلا رہا ہے؟ بیٹے اللہ کھلا رہے، اللہ پالنے والے ہیں. بیٹے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹے جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگا. ایک سنت بغیر سلام کے گھر میں جا کر بیٹے باہر جاؤ سلام کر کے آؤ، مسلمان ہے. مجالے مسلمان ماں گھر میں ہو اور بیٹا کھڑے رہ کے پانی پی لے، بیٹی کھڑے رہ کے پانی پی لے، بغیر سر ڈھا کے پانی پی لے. یہ مائیں بتاتی تھی اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، سنتوں والی زندگی، گھروں کے اندر اعمال کی فضا، اپنے مرد کی دین کی حفاظت، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی. اور آج دنیا کی لائن کی ساری ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتی ہے، کوئی ماں اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ اولاد کے دین یہ میرے ذمہ ہے. اور جب ماں ہی کی گود بگڑ جائے تو یہ اولاد کے بننے کی اور امید کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ جب مائی میرے دوستو ویسٹرن کلچر کی عاشق بن جائے، اور جب مائی ٹی وی کی دیوانی بن جائے، اور مائی کو گانے کے بغیر مزہ نہ آئے، اور مائی کو سیریل کے بغیر مزہ نہ آئے، تو اس کی گود کی اولاد کے بارے میں کیسے امید کر سکتے ہو یہ نمازی اور یہ دیندار بنے گا؟ ہاں، جو ماں روزہ کھول رہی اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس کے بچوں سے امید کر سکتے ہو یہ مسجد پہ جانے والے بنیں گے؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، زندگیاں برباد ہو رہی ہے ہماری اپنے اعمال سے. اسی میرے دوستو اپنی زندگیوں کو بناؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی عورتوں کو دین دو. اس لیے کہتے گھر میں تعلیم کرو. ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈنڈے سے دین نہیں آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ سے دین نہیں آئے گا. اور ڈانٹ ڈپٹ والا ڈنڈے والا دین زیادہ دن چلے گا نہیں. نماز پڑھنی پڑے گی، سر توڑ دوں گا، لو آسی مسلح آسی نماز. ہاں جب تم گئے مسلح لپیٹ کے اوپر جاؤ،
برقع پہننا پڑے گا. برقع پہن کے نکلی, گھر سے نکلی, راستے میں جا کے برقع اتار کے تھیلی میں ڈال لی, کیا کر لو گے تم؟ جب تک اندر سے قبولیت نہیں آئے گی, خدا کی قسم مذاق تو آئے گا دین کا, دین نہیں آئے گا. اور اندر سے قبولیت کے لیے اپنے گھر میں تعلیم ہے, اپنے گھر میں تعلیم ہے. یہ فضائل کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو, یہ گھر کی بے دینی کا علاج ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے عجیب قبولیت دی ہے دوستو. اپنے گھر کو وقت دو. مسجد کی تعلیم کو جتنا ضروری سمجھتے ہو, گھر کی تعلیم کو ضروری سمجھو. یہ نہیں کہ گھر میں جا کے آرڈر دے دو تعلیم کرنا. ان کا کیا لگا ہے, ان کو کیا پتا اس کی قیمت, ان کو کیا پتا اللہ کے نبی کی قیمت. تمہیں احساس ہے ہم کریں گھر میں تعلیم. بٹھائے اپنی بیوی کو, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو, نرمی محبت کے ساتھ کرو. اتنی نرمی شفقت گھر والوں کے ساتھ کرو کہ میرے دوستوں بتاؤ گھر والوں کا دل جیت جائے. ورنہ ضد, میرے دوستوں فرمایا 3 ہٹ دنیا میں مشہور ہے, بال ہٹ, استری ہٹ, اور میرے دوستوں بزرگوں بادشاہ کا ہٹ, راج ہٹ. یہ 3 ہٹ ہے کہ ایک بار اگر ضد میں آ گئی, ایک بار اگر میرے دوستوں بزرگوں وہ اس کے اندر نفرت آ گئی, پھر کبھی دین پر نہیں آئے گی, بلکہ آپ کی ضد میں سارے غلط کام کرے گی. اس سے بڑی نرمی, بڑی محبت, بڑی شفقت. آج باہر ہم لوگ سافٹ آئس کریم ہے. مردوں سے بھی کہہ دوں آپ لوگوں کو بھی کہ باہر ہم لوگ کہ سوائے اسماعیل کے بات ہی نہیں, جب دیکھو دانت کھلے ہوئے. کبھی پیشانی پہ حضرت کے بل نہیں دیکھا, کبھی حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا. ہاں بالکل سافٹ, بالکل سافٹ. اور گھر میں سیڑھی پہ چڑھتے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے, جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. کیا ہوا صاحب, شیر آ رہا ہے, شیر. اب کس کو مارے گا, کس کو کوٹے گا, کس کو پیٹے گا؟ بچے ماں کے پیچھے اور ماں کچن کے اندر. چلو مصیبت آئی. ہر آدمی سمجھے ہاں میرا رعب, یہ رعب ہے. شیر سے, کتے سے, سور سے ہر آدمی ڈرتا ہے. یہ کون سا رعب ہے؟ ذرا کوئی بات ہی, گالی کے بغیر بات ہی نہیں. کھانے میں زمان یوں پلیٹ پھیٹا ہے اور اس کو ماں کی اور باپ کی گالی دیتا ہے. اور سمجھا بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں میں. دل پھاڑ رہا ہے, دل پھاڑ رہا ہے, نفرتیں دلوں میں پیدا کر رہا ہے. پھر بچے بھی یہی دیکھیں گے. پھر ماں کی عظمت بچوں کی. باپ اگر بچوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, یہ ڈانٹ نہیں رہا ہے, بچوں کی نگاہ میں اپنی ماں کو ذلیل کر رہا ہے. یا تو بچوں کے دل میں باپ کی نفرت آ جائے گی یا اپنی ماں کی قیمت ختم ہو جائے گی. پھر وہ بھی اپنی ماں کے درجے کرے گا. پھر بڈھی چپ رہے, بڑبڑ کرتی رہتی ہے. کیوں؟ باپ بول رہا ہے. ہاں ایک صاحب تھے جو اپنی بیوی کو گھیلی کیا کرتے, اس کے بچے بھی اپنی بیوی کو ماں کو گھیلی کہتے تھے. گھیلی تو کیا کلی نہیں, باپ کی تسمیلی نعمت. ڈانٹنے کو منع کیا شریعت نے کہ باتیں الگ سے کہو, بچوں کی موجودگی میں نہ کہو. اگر بچوں کے دل میں ماں کی محبت زیادہ ہے تو تمہاری محبت ختم ہو جائے گی, تم دشمن بن جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے دین سکھایا. دین, عورت کا دین, مرد کا دین, بچوں کا دین, کہ گھر میں کیسے رہو. اب باپ ہی بیٹے سے منگا سگریٹ لے کر آنا نا. آج سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے لایا, کل 2 انگلی کے درمیان پکڑ, تیسری بار یوں لگا دے, کیا ہوتا ہے یوں لگا دیکھ کر آئے گا. ہاں پھر باپ کے پاس بیٹھ کے سینے میں پینے والا بنے گا. کبھی ان چیزوں کی عادت نہ ڈالو. پڑیوں کی بیماریاں. ہاں باپ نے منگا بیٹے سے, جا بیٹے لیا. بیٹے نے 2 کے بجائے 3 لے لیا. ایک 2 باپ کو دیا, ایک اپنے بازار. دیکھو تو صحیح میرا باپ اتنی عظمت سے, اتنی محبت سے یہ کیا پوری پھاڑ کے منہ میں ڈالتا ہے, کوئی بہت بڑی چیز دکھتی ہے مجھ کو. اب بیٹے بچے بھی نہیں بھی ڈالنا شروع گئے. 1-2 دن تھوڑی تکلیف ہوئی, مزہ آنا شروع ہوا, بچے بھی آئے, پھر پورا خاندان گھر بیٹھ کر ہی. کتنی گندگیاں ہیں میرے دوستوں. آج اجتماعی چل رہی ہے, اجتماعی, سب شریک, حمام میں سب ننگے. اسے شریعت بتا رہی ہے دین. اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے اچھا مذاق بھی نہ کرو, ورنہ بچوں کے دلوں میں بھی چیزیں آئے گی. اسلام معلوم کرو, دین معلوم کرو. حیا ہے ہمارے اسلام میں, شرم ہے ہمارے اسلام میں, گھروں کا دین ہے ہمارے پاس. ہمیں زندگیاں سکھائی گئی ہے, ہمیں نبی والے اخلاق دیے گئے. صلہ رحمی, رشتوں سے تعلق جوڑو.
فرمایا بیوی کے سامنے تم اس کے خاندان کے والوں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ تمہارے خاندان والوں کی وقت تمہاری بیوی کے دل سے ختم ہو جائے گی. ہاں، کون سی چیز میرے آقا نے چھوڑی ہے، کون سی چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی ہے جس کو نہ بتایا ہو کہ تم اپنی اس گھر والی کے سامنے اس کے بھائی کے اس کے خاندان کی تعریف کرو، اس کی دل میں بھی تمہارے گھر والوں کے خاندان کی محبت آئے گی. ارے تیرا کوئی خاندان ہے، ان کے دیکھو ان کے، یہ تو جو زبان سے اگر نہ کہی تو دل میں کہا تمہارا کون صحیح ہے، ایک سے ایک تو ہے سارے. ہاں تو تمہاری فصلی ہے، باہر سے تھوڑی آئی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست بزرگوں کہ سورہ نور کو اٹھا کر دیکھو، ہاں خبیث کے لیے خبیث ہے اور پاک کے لیے پاک ہے. تو جیسی روح ویسا فرشتے ہیں، اسے جیسا ہے اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ چلو اتنی ساری باتیں بھی اب کو ایک چانس اور مت دیکھے، کسی دیندار کی تلاش کر کے ایک اور نکاح کا، ایسا نہیں سوچو میرے بھائی. ہاں نہیں تو بولے آپ نے اتنا بتایا ہمارے پاس تو ہے نہیں، اب ایک اور دیکھیں انشاءاللہ. نہیں تم لوگ تو ہمت نہیں کرو گے، معلوم ہے تم لوگ کے تو بس کی نہیں. ہاں یہ نہیں، بلکہ اسی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، دین پر لانے کی کوشش کرو. خدا کی قسم پھر گھر جنت بن جائے گی، جنت. پھر دلوں میں الفت محبت آئے گی اور ہماری نسلوں محفوظ ہو جائے گی. ہم باہر کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، زہر پلانا ہی نہ پلاؤ، لیکن پہلے گھر میں اس کا تریاق کرو کہ بچہ باہر کا غلط ماحول لے کے گھر میں آئے، گھر کا ماحول اس کے باہر کی گندگی کو دھو نہ لے. بچے جیسے باہر کھیلتے نا، اب باہر مٹی ہے، دھول ہے، لال مٹی میں آگے بچے، تب گھر کے اندر ماں آتی فوراً کپڑے بدلتی، دھو نیلا منہ صاف، بچہ پاک ہو گیا. اب گھر میں گندگی کا ماحول کہ گھر میں دھول اور مٹی ہو تو باہر بھی دھول مٹی، گھر میں بھی دھول مٹی، اب بچے میں کوئی پاکی آئے گی؟ بچہ تو اسی میں لت پت ہو جائے گا. تو اس کی یہ کرے. اور پھر میرے دوستو اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگے. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. اللہ ایک بار ویزا لگا دے، بس میرے بیٹے کو پہنچا دے، بس بولا بہت دن مانگ رہے، آج کیا مانگ رہے میرے دوستو. محنت جب بنیوں کی، دعائیں بھی بنیوں کی. جب پہلے محنت نبیوں کی تھی تو دعائیں بھی نبیوں کی تھی. ماں اپنے بچے کو پالتی تھی آخرت کو سامنے رکھ کر، ماں اپنے بچوں کو پالتی تھی. اور بعد بھی اپنے بچوں کو پالا اپنا کماؤ پوچھ سمجھ کر کے بڑھاپے میں کھلائے گا کھلائے گا کھلائے گا. اب میں اس کا خدا ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا خدا بنے گا. اب میں اس رب ہوں، یہ بڑا ہوگا میرا رب بنے گا. اور اللہ لکھا ہے میرے دوستوں علماء نے، جو ماں باپ اس گھر سے اپنی اولاد کو پالیں گے اللہ ان کی خدمت سے ماں باپ کو محروم کر دے گا. اسے دعائیں بھی مانگو اپنی اولاد کے لیے. گھروں کے معاشرے کو بناؤ، حیا لاؤ، ساری گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرو. ایک دم سے جا کے حرام کے فتوے مت دینا. گھر میں ذہن بناؤ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ نے مرد میں، عورت میں مرد سے زیادہ لینے کی استعداد رکھی ہے. مرد سے زیادہ لینے کی استعداد، حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. ہاں اس سے اگر گھر میں اگر نرمی کا ماحول آ گیا انشاءاللہ میرے دوستوں دین آ جائے گا. اس لیے 4 چیزیں اللہ نے عورت میں رکھی ہے. اور بیچارے بھائی موجود نہیں. 4 چیزیں اللہ نے رکھی عورت میں، مرد سے زیادہ، مرد سے زیادہ. ایک تو اللہ نے رونے کی طاقت. عورت جب چاہے رو سکتی ہے، جہاں چاہے رو سکتی ہے، جتنا چاہے رو سکتی ہے. اور اتنا بڑا عورت کا ہتھیار ہے کہ مرد سلنڈر ہو جائے، کتنا ہی بڑا پہلوان ترم خان کیوں نہ ہو. کیوں بھائی؟ ارے بولو نا، کتنی بار ہو چکے ہیں اپن سب. کل نہیں بات ہے، ہو ہی چکے. اس کی یوں ہوا اور بس ختم. ہارا 2 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان سن کر ایک صاحب نے 4 مہینے کا نام لکھایا. گھر میں پہنچا میرے دوست، اور پھر بولنے میں بھی اسٹائل ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندی آج مسجد میں جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ بہت قربانی والی جماعت. تو میں کیا کروں؟ ارے بات تو سن. وہ جماعت نے ماشاءاللہ جو بیان بھی بڑا زبردست بیان کیا. کیا بات؟ تو آخر بولو نا، آخر مطلب کیا ہے، کیا کیوں سنا ہے میرے کو کہ وہ 4 مہینے کی جماعت بن رہی تھی. تو تمہیں کیا کروں؟ وہ میں نے بھی وہ جماعت میں جانے کا. اچھا سارے محلے کے تبلیغ والے مر گئے تھے، تمہیں ایک ٹھیکیدار رہ گیا تبلیغ کے. ہاں کہ چلی میں اپنی ماں کے گھر، لے جاؤ سارے بچوں کو، فوج ہے نا یہ تمہاری سب کو، اور لے جاؤ گھر بھی اور سب، جاؤ تبلیغ کرو. میں چلی. بس یہ 2 جملے ہوتے، پھر مرد کی کیسٹ کیسے بدلتی ہے. ارے اللہ کی بندی تو بالکل ہی بس سنتے ہی نہیں بات پوری. میں تھوڑی جامع ایسے نام لکھایا بول رہا تھا. چینج دا کیسٹ، چینج. 2 گھنٹے کا بیان 2 منٹ میں پیسہ. ہاں اور اگر اس کا مزاج بنے گا خدا کی قسم میرے دوستو وہ خود اپنے مرد کو قربانی پہ کھڑا کرے گی. آپ جائیے، ہماری فکر نہ کیجیے، ہمارا رب اللہ ہے.